نواز شریف کا جو بیان ہے اس کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ نواز شریف کا خیال یہ ہے کہ ان کے اوپر تو 62 لگی تھی، اب یہ گڈ ٹائم ہے، ابھی لگاؤ عمران خان کے اوپر بھی کچھ ایسی. مجھے لگتا ہے نون لیگ کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ دباؤ، ابھی ان کو موقع ملا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یہاں سے بھاگے نہیں ہے. دیکھیں ایک تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب کے لیے قانون کوئی اور ہو اور باقیوں کے لیے قانون کوئی اور ہو. یعنی خان صاحب کے گھر کا نقشہ خان صاحب جعلی ایفیڈیوٹ دیں کمپیوٹرائز، اور یونین کونسل کا وہاں آ کے سیکٹری کہے جی سپریم کورٹ میں کہ ہمارے پاس تو کمپیوٹر ہے ہی نہیں، تو ثاقب نثار صاحب کہیں گے کوئی بات نہیں، بچہ ہے، غلطی ہو جاتی ہے، ہینڈسم آدمی ہے، ہینڈسم غلطیاں کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہینڈسم آدمی نے کچھ اور کر دیا، سول نافرمانی کر دے، وہ کوئی بھیڑا بیان دے دے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. اس کے بعد آج کل ایک نیا نعرہ ہے، پاپولر بہت ہے اور ہینڈسم بہت ہے. اب ہینڈسم اور پاپولر کے لیے ایک اور قانون بنا لے اور ہم جیسوں کے لیے اور باقی پوری پاکستان کے لیے دوسرا قانون بنا لے. قانون تو اگر ایک جیسا نہیں رکھنا تو بتا دیں ہمیں، نہیں تو اس سے بڑا تو 62-63 کا کیس نہیں ہو سکتا. اور اس سے دیکھیں اس میں مس ڈکلیریشن ہے، جھوٹ ہے، اور اس کے بعد ڈھٹائی ہے. اور ایک سال نہیں ہوا، ایک دفعہ غلطی نہیں ہوئی، 2 دفعہ نہیں ہوئی، کئی سال سے ہو رہی ہے. اس کے بعد آج کے دن تک وہ جو اکاؤنٹ تسلیم نہیں کیے اس کا پیسہ کہاں گیا وہ بھی نہیں بتایا گیا. اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی گنجائش دی گئی جو عمران خان پچھلے کو دور میں تو نون لیگ کے دور حکومت میں کچھ لوگ نااہل ہوئے تھے، اس میں مجھے یاد پڑتا ہے طلال چودھری صاحب کہ بعض لوگوں کی نااہلی اس طرح بھی ہوئی تھی کہ ایک شخص کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا کسی مسجد کے ساتھ، تو اس نے وہ ڈکلیئر نہیں تھا کیا ہوا، تو اس کے اوپر بھی اس کی نااہلی ہو گئی تھی. کچھ آپ اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہاں اکاؤنٹ چھپانے کا بھی الزام ہے. میں بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چیمہ صاحب ہمارے ایک جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں، وہ ممبر نیشنل اسمبلی تھے وزیر آباد سے. انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس دی، اس میں ایک اکاؤنٹ ایسا تھا جو مسجد کا اکاؤنٹ تھا اور جوائنٹ اکاؤنٹ تھا پورے محلے کا. وہ نہیں بتا سکے، وہ ڈی سیٹ ہو گئے. اس کے بعد میں آپ کو کوئی 20 ایگزامپلیں دے دیتا ہوں، ایک 2 مرلے کی جائیداد، کوئی 50-40 ہزار روپے سے بھی کم پیسے اکاؤنٹ میں بھول گئے، لوگ نااہل ہو گئے. کسی کا غلطی سے ایک کی بجائے 2 شناختی کارڈ بن گئے، وہ تاحیات نااہل ہو گئے. یار کمال کرتے ہیں. یعنی اب رستے نکالے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح نظریہ ضرورت سے بچانا ہے. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہم ہونے بھی نہیں دیں گے. میں آپ سے ایک بتا دوں، میں سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں کہا تھا ملک صاحب، اور دوبارہ کہہ دوں، لیول پلینگ فیلڈ ہوگی اس ملک میں تو فیئر اینڈ فری الیکشن ہوگا. فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوگا، سیاسی استحکام نہیں آئے گا. سیاسی استحکام نہ ہوا، معاشی استحکام نہیں آئے گا. معاشی استحکام نہیں ہوگا، پاکستان کا استحکام نہیں ہوگا. فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جیسے 62-63 میرے پہ لگی ہے، میرے لیڈر پر لگی ہے، ویسے ہی لگی گئی سب پہ. وہ اگر غلط لگی ہے پہلے قوم کو وہ بتائیں. یہ تو ڈاکہ ہے، یہ چوری نہیں ہے، یہ ڈاکہ ہے. اور دن دہاڑے ہے. آپ کو لگتا ہے یا آپ کا مطالبہ ہے؟ یہ 2 چیزیں آپ سے ہو جائیں گی. ایک تو آپ کو لگتا ہے کہ لگتا لگتا کوئی نہیں ہے، یہ 2 جمع 2 ہے. جی ملک صاحب، یہ 2 جمع 2 ہے. یہ لگتا لگتا کوئی نہیں ہے، یہ 2 جمع 2 ہے. اگر کوئی اس میں تو گنجائش ہے ہی نہیں. 8 سال اور ماتم کرنے کو میرا دل کرتا ہے. 2 الیکشن نکل گئے، اس کا حساب کون دے گا؟ سی پیک کے خلاف دھرنا دیا، اس کا کون دے گا؟ اس کے بعد آپ نے جلسے کیے، ہیلی کاپٹر اڑائے، جہاز اڑائے، کچن چلائے، بچوں کی فیسیں دی، اسی پیسے سے عیاشی کی، کوئی حساب ہی نہیں. آج 8 سال بعد یاد آیا اداروں کو، اوئے ہوئے ہوئے یہ تو فوراً اور ممنوعہ فنڈنگ ہے. اوئے 8 سال کا حساب ابھی باقی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے پھر اجازت دے دیں. نو 2 جمع 2 کا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. بالکل یہ اسی طرح ڈیل ہونا چاہیے جیسے اوپن اینڈ شٹ کیس ڈیل ہوتے ہیں.